پیغمبر کے معجزات اس وقت نظر آنے لگتے ہیں کہ جب آپ شاہی علم پیغمبر کے معجزات آپ کو نظر آنے لگیں گے، اور جب رسول کے اس داری حکمت میں داخل ہو جائیں گے تب رسول کے معجزات آپ کو نظر آنے لگیں گے۔ اس شہر اور اس گھر کے باہر رسول کے معجزات نہیں ہیں۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، دیکھیں اس حدیث میں پیغمبر نے اپنی ہر چیز کو ایک شہر کے اندر محدود کر لیا، اور اس شہر کے گردا گرد ایک فصیل ہے، ایک شہر پناہ ہے۔ شہر پناہ دیوار کو کہتے ہیں، بڑی مضبوط دیوار جو شہر کے گردا گرد ہوتی ہے، اور فصیل بھی کہتے ہیں، شہر پناہ بھی کہتے ہیں، یعنی شہر کی حفاظت کرنے والی دیوار۔ تو اس مثال میں پیغمبر نے اپنی تمام چیزوں کو، علم کو، حکمت کو، معجزات کو، روحانیت کو، روشنی کو، نور کو، اور ساری دولت کو، سارے بیدوں کو ایک شہر کے اندر محدود کر دیا۔ اور دوسری حدیث میں انا دار الحکمت وعلی بابھا میں بھی ایک گھر کے اندر پیغمبر نے تمام چیزیں محدود کی۔ تو پھر اس شہر کے اندر نہ علم ہے، نہ معجزہ ہے، نہ کوئی بید ہے۔ اگر پیغمبر کے معجزات بکھرے ہوئے ہوتے تو لوگ ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے، مشاہدہ کرتے، اور سبھی مسلمان بنتے، پیغمبر سے دشمنی نہیں کرتے۔ اب مسلمانوں کو جہاد کا موقع ہی نہیں ملتا، اور سارے کام انہی معجزات کے ہاتھوں انجام پاتے۔ ایسے نہیں ہے۔ تو قرآن نے پھر یہ کیوں کہا کہ انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں؟ یہ ظاہری بات۔ اور کہا کہ انما انا بشر مثلکم یوحا الی، میں ظاہر میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، لیکن میری طرف وحی ہوتی ہے۔ اسی وحی میں سارے معجزات، وحی باطن ہے، ظاہر نہیں ہے۔ حضور پر وحی نازل ہوتی تھی تو ظاہر میں کس نے دیکھا تھا؟ اس اصحاب نے بھی یہ کیفیت نہیں دیکھی تھی، سوائے ان کے جو روحانیت میں جن کا کوئی مقام تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شناخت ظاہر میں نہیں ہے، معرفت ظاہر میں نہیں ہے، معرفت بہت آخری چیز ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ شریعت کا باطن طریقت ہے، یعنی شریعت پر عمل کرنے سے، صحیح معنوں میں عمل کرنے سے، خدا و رسول اور امام کے منشا کے مطابق شریعت پر عمل کیا جائے تو شریعت کا باطن بنامی طریقت کسی کو مل جائے گا، شریعت کا باطن، اور طریقت پر عمل کرے تو طریقت کا باطن حقیقت کے نام سے مل جائے، اور حقیقت پر عمل کیا جائے تو معرفت کے نام سے حقیقت کا باطن کسی کو مل سکے گا، ورنہ نہیں۔ دیکھا آپ نے کہ معرفت جو ہے وہ شریعت کے باطن کا باطن ہے، یعنی شریعت کا باطن طریقت ہے، طریقت کا باطن حقیقت ہے، حقیقت کا باطن معرفت ہے۔ تو کتنی مشکل بات ہوگی اور کتنی پوشیدہ بات ہوگی، تب امام کی کما حق کا پہچان ہو سکے۔ اور ظاہر میں امام کو جو لوگ مانتے ہیں وہ مضبوط عقیدے سے مان تو لیتے ہیں، تابعداری بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ اندیشہ ہے کہ اگر کوئی مخالف امام کے بارے میں کچھ کہیں تو ان کے دل میں تیر سا لگے گا، ان کو شبہ ہوگا۔
پھر شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائیں گے. لیکن جنہوں نے امام کو باطن کے باطن میں دیکھا ہے، وہ پہچان لیا ہے، ان کو کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ وہ امام کو جانتے ہیں اور لوگوں کی باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے، وہ اتنا مضبوط ہوں گے. اور جو عارف ہیں جن کو معرفت سے حصہ ملا ہے، وہ چشم بصیرت سے دنیا میں دیکھیں گے کہ ہر جگہ پر امام ہی کی تعریف ہے، اور ہر مذہب میں اسماعیلی حقیقتیں بکھری ہوئی ہیں. اس لیے کہ دنیا میں چیزیں دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک چیز ہوتی ہے اصلی اور ایک چیز ہوتی ہے نقلی. نقلی چیز کا گزارا اصلی چیز سے اس طرح ہے کہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس امیٹیشن میں اصل چیز کے رنگ روپ کی کچھ مطابقت اور مشابہت کے لیے کوشش کی جائے. دنیا میں صرف ایک ہی مذہب حق پر مبنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک مذہب حق ہے اور دوسرا مذہب کچھ کم حق ہے اور تیسرا مذہب کسی قدر اس سے بھی کم حق ہے. ایسا نہیں ہے. مذہب کی تشبیہ و تمثیل جہاں کشتی سے دی گئی ہے، اس سے ہم اس بات کو سمجھا سکتے ہیں یہ کہ جو کشتی میں ہیں وہ طوفان سے اور سمندر کی موجوں سے بچ سکتے ہیں، اور جو کشتی سے باہر ہیں، چاہیں ابھی گر گئے ہیں، چاہیں کچھ دیر پہلے گر گئے ہیں، چاہے کشتی سے 1 قدم دور ہیں یا 100 قدم دور ہیں یا 10 میل دور ہیں یا 100 میل دور ہیں، تو اس کا کوئی فرق نہیں. سبھی ڈوب جانے والے ہیں سوائے ان کے جو کشتی میں بیٹھے ہیں. اسی طرح دنیا میں ایک ہی مذہب حق ہے، باقی جتنے مذاہب ہیں وہ باطل ہیں. اور پھر آپ سوال کریں کہ جو مذہب باطل ہے وہ کس طرح باور کرا سکتا ہے لوگوں کو، کس طرح کچھ وقت کے لیے اس مذہب کا گزارا چلتا ہے. پیر ناصر خسرو نے اس مسئلے پر بھی روشنی ڈالی ہے کہ جو حق مذہب ہے اس کی نقالی چلتی ہے، اس کی مشابہات اور مشابہات اور تمثیل چلتی ہے. جیسے دنیا میں جو نیچرل موتی ہے وہ نیچرل موتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی امیٹیشنز بہت ہوتی ہیں. کوئی بھی چیز، کھانے پینے کی چیز ہو، دوا ہو، لیکن جو چیز قدرتی ہے وہ نہیں، جو چیز انسان بناتے ہیں وہ. یعنی خدا نے ایک ہی دین بنایا، باقی کسی دین کو نہیں بنایا، اور جو باقی ادیان بنائے گئے وہ لوگوں نے بنائے ہیں. اب فرق ظاہر ہے کہ خدا نے جو دین بنایا ہے وہ حق ہے، اور جو لوگوں نے دین بنائے ہیں وہ حق نہیں ہے. جو دین لوگوں سے بنائے گئے ہیں وہ کبھی بھی خدا کے دین کے برابر نہیں ہو سکتے. مثال کے طور پر دین کا کوئی بانی ہوتا ہے، بنانے والا. جیسے مختلف زمانوں میں یہی اسلام تھا، لیکن بانیان دین
اس خدا کے دین کے مختلف ظہورات کے مواقع پر کبھی حضرت آدم علیہ السلام تھا، کبھی حضرت نوح، کبھی حضرت ابراہیم، کبھی حضرت موسیٰ، کبھی حضرت عیسیٰ، کبھی آن حضرت سلام، اور اس کے بعد امام. اب اس کے بعد کوئی بھی دین ہے جو لوگوں نے بنایا ہے، اس میں آپ کو کوئی پیشوا نظر آئے گا؟ آپ بھی بتائیں کہ کوئی بھی پیشوا جو لوگ اسے پیشوا کہتے ہیں، پیغمبر جیسا ہو سکتا ہے، امام جیسا ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں ہو سکتا ہے تو وہ ایک نقلی پیشوا ہو سکتا ہے. جب نقلی پیشوا ہو سکتا ہے تو اس دین کا کیا حشر ہوگا، کیا اہمیت ہوگی، کیا منزلت ہوگی؟ تو وہ دین ظاہر ہے کہ باطل ہوگا، حق نہیں ہوگا. اور ایسے بہت سے ادیان. اس کے علاوہ دوسری طرف سے آپ حضرت موسیٰ کے دین کو لیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین اپنے وقت میں حق تھا، اور یہی اسلام تھا، اس لیے کہ اس میں اللہ کی کتاب تھی، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل ہوتی تھی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے گزر گئے تو اب آپ سوچیں کہ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے. بعد کے آنے والے پیغمبر کی اطاعت کرنی چاہیے تھی، تو لوگ دو حصوں میں بٹ گئے. کچھ لوگوں نے آنے والے پیغمبر کے دامن کو پکڑا، کچھ لوگوں نے اپنا ایک پیشوا منتخب کیا. اب آپ بتائیں کہ کون سا گروپ یا کون سا فرقہ حق پر تھا؟ ظاہر ہے کہ آنے والے پیغمبر کی جن لوگوں نے اطاعت کی، پیروی کی، وہ حق پر ثابت قدم رہے، کیونکہ ہادی کی شخصیت تو بدلنے والی تھی. اچھا، اور اسی طرح کرتے کرتے ہر زمانے میں ایسا ہوا کہ دو فرقے ہو گئے. ایک فرقہ ہلاک ہو گیا اور دوسرا فرقہ جو ہے ناجی ہوا، اس لیے کہ آنے والے جو ہادی تھا اس سے منسلک ہو گیا. اور پھر آن حضرت کے زمانے میں کیا ہوا؟ اس میں بھی یہی ہوا جو کچھ پہلے ہوا تھا. اور سلسلہ امامت میں بھی بارہا یہ امتحان سامنے آیا ہر زمانے میں. تو دیکھا آپ نے کہ خدا کا دین ایک ہے. جب خدا ایک ہے تو اس کے بہت سے دین کیسے ہو سکتے ہیں؟ خدا ایک ہے، انبیاء کی حقیقت ایک ہے، آسمانی کتابوں کی حقیقت ایک ہے، صراط مستقیم ایک ہے، اور خدا کی سنت ایک ہے، اور بہت سی بنیادی چیزیں ایک ہیں. تو خدا کے بہت سے ادیان نہیں ہیں. ہندو مذہب کو لیجئے، حالانکہ بہت سی چیزیں ہیں جو ظاہری طور پر دیکھنے سے اچھی لگتی ہیں. ایک ظاہر قسم کا تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، اور ظاہر قسم کی انسانیت ہے، عبادت بھی ہے، ہمدردی بھی ہے، خیرخواہی بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. اگر مذہب کے بغیر کوئی کام نیک کام کہلاتا ہے یا کوئی نیکی کہلاتی ہے
تو پھر سب کو اجر و ثواب ملنا چاہیے. پھر قرآن یہ کیوں کہتا ہے کہ وہ کافر ہے، وہ گمراہ ہے اور صراط مستقیم ہے؟ ہمیں قرآن ہی کو تسلیم کرنا ہوگا اور قرآن ہی کی بات کو ماننا پڑے گا کہ خدا جن کو گمراہ قرار دیتا ہے وہ گمراہ ہیں. رہی بات آخر گمراہی کا انجام، وہ تو ذرا دور کی بات ہے. ہم بارہا بات کرتے آئے ہیں کہ خدا کی کوئی مصلحت ہے کہ سب لوگوں کو جہنم میں سے نکالے گا اور آخرکار سب کو بہشت میں جگہ عنایت کرے گا. لیکن جس طرح یہاں پر روحانی سلطنت کی بات چل رہی تھی اور کہا جاتا تھا یہ تاج و طغرا آخر کسی بادشاہی کی علامت ہے، اور خالی تاج و طغرا کے کیا معنی؟ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لیے تاج بنایا تھا اور تاج پہنا تھا. یہ علامت تھی باطنی بادشاہی کے لیے. اور امام کے یہاں اگر کوئی ایسی چیز ہے تو ظاہر میں امام بادشاہ نہیں ہے، لیکن یہ تاج اور طغرا جو ہے امام کی روحانی سلطنت کی علامت ہے، اور یہ بہشت کی علامت ہے، بہشت کی سلطنت کی علامت ہے. بہشت کی سلطنت الگ، آل ابراہیم کی سلطنت الگ، خدا کی بادشاہی الگ. تو پھر اس طرح سے 3 سلطنتیں ہوں گی. ایسا نہیں ہے، ایک ہی سلطنت ہے. دنیا میں جہاں 2 سلطنتیں ہوتی ہیں تو وہ ایک دوسرے کی مخالف ہوتی ہیں، اور ہر سلطنت کا یہ تقاضا رہتا ہے کہ برتری اسی کو حاصل ہو اور دوسری سلطنت اس میں ضم ہو جائے. صرف خدا کی بادشاہی، بہشت کی بادشاہی، امام کی بادشاہی، مومن کی بادشاہی، اس کے نام بہت ہو سکتے ہیں لیکن وہ ہے ایک ہی بادشاہی، ایک ہی بادشاہی. اس ایک بادشاہی کے لیے سب لوگوں کو دوزخی جہالت سے چھٹکارا دلانا پڑے گا اور سب کو بہشت میں جمع کرنا پڑے گا. سب کو بہشت ملے گی بالآخر، لیکن درجات ہوں گے کہ کچھ وہاں بادشاہ ہوں گے، کچھ بہشت کے پبلک ہوں گے جو دوستان خدا ہیں، وہ بہشت میں بادشاہ ہوں گے. جو علم والے مومنین ہیں وہی بہشت کی سلطنت کے مالک ہوں گے. اور آپ کو مشورہ ہے کہ دنیا میں مرتے دم تک علم کی مصروفیت کو برقرار رکھیں. آپ دیکھتے ہیں کہ علم ایک ایسی شیرین، دلچسپ اور مفید عبادت ہے. دوسری عبادات بھی ہیں لیکن سردار عبادت علمی عبادت ہے. سردار خدمت علمی خدمت ہے. سردار پیشہ علمی پیشہ ہے. جہاں حقیقی علم کا شغل شروع ہوتا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ دل گواہی دیتا ہے کہ اس کو کچھ مل رہا ہے، کہ جان گواہی دیتی ہے کہ اس کو تقویت مل رہی ہے، کہ عقل گواہی دے رہی ہے کہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور باطن روشن ہوتا ہے اور دل پرسکون رہتا ہے. یقیناً اس شغل کو زندگی بھر رکھنا ہے. یہ کوئی ایسا شغل نہیں ہے جس سے بوریت ہو، بیزاری ہو، تلخی کا احساس ہو اور یہ سوچا جائے کہ آج ہم نے وقت کو ضائع کیا. جس طرح کسی بناوٹی خوشی کے بعد لوگ بناوٹی خوشی کو حاصل کرتے ہیں شراب پی کر، نشہ کر کے. یہ بناوٹی خوشی ایسی ہے کہ روح کی گہرائی سے امکانی خوشی کو ہستی کی سطح پر ابھارتی ہے شراب.
پھر چونکہ وہاں پر خوشی جو پوشیدہ تھی وہ کھینچی گئی، وہ اباری گئی، وہ سطح پر لائی گئی، اس سے ہاتھ اٹھایا گیا، اس کے بعد پھر مردگی، افسردگی اور غم، بے چینی، اداسی، نا امیدی چھائی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ نیچرل خوشی نہیں ہے۔ نیچرل خوشی عبادت میں ہے اور علم میں ہے، کہ یہ بے پایان خوشی ہے، اور آپ کو، آپ کے ساتھیوں کو مستقبل کے لیے ایک سرمایہ، ایک کیپٹل، ایک خزانہ، ایک دولت، ایک نور، ایک اثاثہ، ایک روشنی، ایک امید، ایک یقین، اور سب سے بڑھ کر خدا کی خوشنودی اور فرشتوں کی تائید، یہ سب کچھ علم سے ہوتا ہے۔ تو پھر آپ اس کو عبادت کیسے نہ سمجھیں؟ آپ حدیثوں کو دیکھیں کہ علم کی محفل پر خدا کی کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور فرشتے کیسے جمع ہوتے ہیں، اس علم کی محفل کے قریب آتے ہیں، اور وہ اپنے پروں سے سائے ڈالتے ہیں، گناہوں کی معافی ہوتی ہے، اور خدا کی خوشنودی ہوتی ہے۔ اور علم، ہر وہ چیز جسے لوگ علم سمجھتے ہیں، علم نہیں ہے، یہ بھی آپ جان رکھیں۔ علم، حقیقی علم، جسے صحیح معنوں میں علم کہنا چاہیے، کچھ لوگوں نے جہالت کا نام علم رکھا ہے، اس سے بھی آپ ہوشیار رہیے۔ اور بہت سے مواقع پر آپ کے سامنے جہالت آئے گی علم کے نام سے، اور کچھ نقلی چیزیں آئیں گی اصلی چیزوں کے نام سے، اس میں محتاط رہنا۔ مومن میں یہ بصیرت ہونی چاہیے کہ وہ کم سے کم شناخت کرے کہ علم کیا ہے اور کون سا ہے اور کہاں ہے، کس جگہ سے علم ملتا ہے۔ امام کے سرچشمے سے علم ملتا ہے، اور جو باتیں امام کی طرف آپ کو نہیں لے جاتی ہیں وہ علمی باتیں نہیں کہلا سکتی ہیں، وہ معرفت کی باتیں نہیں ہیں۔ علم کا صرف ایک ہی سرچشمہ ہے، جس طرح ابھی ہم نے کہا کہ دین ایک ہے، کتاب ایک ہے، نبوت کا منصب اور مقصد ایک ہے، اس طرح علم کا سرچشمہ ایک ہے، نور ایک ہے۔ تو علم، حقیقی معنوں میں جو علم ہے آپ اس کی تلاش کریں۔ میرا مشورہ آپ کو بہت ہی قیمتی مشورہ ہے، کبھی تھکنا نہیں، کبھی بور نہیں ہونا، وقت نکالنا اور کتابوں کا مطالعہ کرنا، علم کی باتوں کو سننا، ٹیسٹوں کو سننا، امام کے ارشادات، حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کے ان مقدس فرامین کو پیش نظر رکھنا جن میں مومن کی عظمت، بزرگی، بلندی، روحانی ترقی کے امکانات کے بارے میں ارشاد ہوا ہے، تاکہ آپ سے مایوسی دور ہو جائے گی۔ آپ میں عالی ہمتی اس لیے آئے گی کہ آپ میں بہت ساری صلاحیتیں، قوتیں رکھی ہوئی ہیں۔ ان فرامین کو اکثر و بیشتر بلکہ بار بار پڑھنا، جس میں مومن کے لیے ترقی کے دروازے کشادہ ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، علم کے مقامات تک کوئی مومن پہنچ سکتا ہے، پیر جیسا ہو سکتا ہے۔ کتنی امید افزا بات ہے، کتنی بلند حوصلگی کی ہدایت ہے، کتنی روشنی ہے، اور کتنی بڑی زبردست روح ہے اس میں، بڑی زبردست روح۔ آپ یہ خیال نہ کریں کہ یہ بات ایک بات ہے، ایسا نہیں ہے، اس میں روح ہے، عالی ہمتی کی روح، اس میں روح ہے۔ تو امامی عالی مقام کے ارشادات کو لینا، آپ منتخب فرامین کو لینا، یعنی میرا مطلب ہے کہ فرامین کے بہت سے ٹاپکس ہیں، آپ ایک عاشق مولا کی حیثیت سے ان روحانی ترقی سے متعلق ارشادات کو لینا۔
کتابوں کے ساتھ ساتھ ان فرامین کو رہنما اصولوں کے طور پر لینا، گائیڈ لائنز کے طور پر لینا، تو پھر آپ کو علم سے بھی مزہ آئے گا۔ آپ فرمان نہیں پڑھیں گے، کسی کتاب کو پڑھتے چلے جائیں گے، پھر آپ کو شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، کیا معلوم۔ تو اصل جو ہدایت ہے وہ ایمان کے ارشادات میں ہے، اور اگر کوئی کتاب ہے تو وہ تفصیل ہے اور وضاحت ہے۔ بہت اچھی بات ہے، وضاحت ہونی چاہیے۔ جب مطابقت ہوگی تو آپ کو مزہ آئے گا کہ آپ کی کوشش صحیح ہے، آپ کا مطالعہ صحیح ہے، آپ جو کچھ سنتے ہیں صحیح سنتے ہیں، اور ورنہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اور اس لیے امام علی مقام کے ارشادات کو ملحوظ نظر رکھنا۔ اور یہاں پر میں ایک بات آپ کو بتاؤں، شروع سے لے کر اب تک جتنے ائمہ طاہرین کے ارشادات ہیں سبھی قابل قبول ہے، سوائے کسی ایسی بات کے کہ جس کے بارے میں کوئی دوسرا فرمان ہوا ہو اور اگلی ہدایت اور پچھلی ہدایت میں اختلاف ہو، تو بعد کی ہدایت کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جہاں وسیع علم کی بات ہے وہاں ہم مولا علی کے ارشادات کو علم کے طور پر قبول کرتے ہیں۔ اب یہ بھی ایک فرمان سنایا گیا، کیا یہ فرمان منسوخ ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، اس کے منسوخ ہونے کی کوئی علامت نہیں۔ تو اس طرح ہر امام نے علم کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرمایا ہے وہ قابل قبول ہے، اور اس پر عمل ہونا چاہیے، اس کو سننا چاہیے۔ اسی طرح حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کے ارشادات روحانی انقلاب کے لیے، روحانی ترقی کے لیے بہت زیادہ مناسب اور موزون ہیں۔ آپ ان کو پڑھیں، کتابوں کو پڑھیں، اور فرمان کے پرچوں کو پڑھیں اور کریں۔ اگر کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اپنے دوستوں سے پوچھیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ وضاحت کے طور پر، صراحت کے طور پر ان کتابوں کو بھی پڑھیں جو اسماعیلیت کی کتابیں ہیں، علم کی کتابیں ہیں، ان کے ان کو بھی سنیں۔ جو امام کے ارشادات کے مطابق